السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ جناب؟ یہ سب سے پہلے آپ کو چیز دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے چکن میں یہ دونوں چیز ڈالی ہیں۔ چکن میرینیٹ کیا ہوا تھا تندوری مسالہ لگا کر، لیکن اتنا زیادہ مسالہ نہیں لگایا تھا جتنی آپ کی چوائس ہے۔ یہ پھر میں نے چکن کے ساتھ ہی جو اپنا چیز ہے نا دونوں، اسے میں نے شریڈ کرنے کے بجائے چاپ کر دیا۔ تو یہ آپ کو میری ہر ویڈیو میں میرا یہ پسندیدہ چاپر نظر آئے گا۔ یہ آپ کو میں مختلف طریقوں سے بتا رہی ہوں۔ چکن بریڈ بنانے کا طریقہ، یہ فش بریڈ بنے گی۔ فش بریڈ کا مطلب ہے شکل اس کی فش والی ہوگی، بریڈ تو چکن ہی ہے، چکن چیز۔ تو اوپر بھی چیز لگا لیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، جتنا مرضی چیز ٹھوکنا چاہتے ہیں ٹھوکیں، جتنی آپ کی دل اجازت دیتا ہے، جیب اجازت دیتا ہے، جتنی آپ کی خواہش ہے۔ تو ضروری نہیں ہے یہ آپ پیزا کٹر سے ہی کریں، چھری سے کر سکتے ہیں، آپ کا اپنا ٹیلنٹ ہے، جس سے مرضی آپ کریں۔ میرے پاس رکھا ہوا تھا، میں نے کہا اسی سے ہی کر لوں، مجھے اس سے ایزی ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی ایزی ہے۔ پہلے جب مجھے نہیں بنانے آتی تھی تو میں سوچتی تھی یار یہ کس طرح بناتے ہوں گے، پھر اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا دل کرتا ہے کہ جو بریڈ بھی بناؤں اس کی شیپ ایک دوسرے سے مختلف ہی ہو، تو الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن میرے بچوں کو کیونکہ فش ہی بہت پسند ہے، میں کہا چلو جی آ جاؤ میدان میں، فش ہی بناتے ہیں، کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ یہ جناب ہم اس کی ٹیل پر بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہاتھ سے بے شک اسے کر لیں، پیار شیار کر لیں، ٹھوکا ٹھاکی کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ مائنڈ نہیں کرتی، بڑی اچھی فش ہے، نہ تنگ کرتی ہے نہ کچھ۔ اچھا جی، اب ہم دوسری طرف آگے، دوسری بریڈ بنا لی۔ یہ بھی ہم نے یہ فش نہیں ہے، یہ بھی دوسری، اس کا میں نے آپ کو میتھڈ بتایا ہوا ہے۔ اچھا جی، آپ کی مرضی ہے، آپ خالی ایگ یولک لگائیں یا وائٹ کے ساتھ لگائیں۔ میں نے خالی ایگ یولک لگایا تھا، پھر جی میں نے جذباتی ہو کر پورا ڈبہ الٹانے کی کوشش کی، جو کچھ زیادہ ہی الٹ گیا، بہرحال پھر میں نے بیلنس کر دیا۔ اچھا جناب، آپ کے اپنے ہاتھ ہیں، ہاتھوں سے لگائیں، چمچ سے لگائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے خود کھانی ہے، کسی کو بھی کھلانی ہے، صاف ستھرے ہاتھ ہیں جناب، ہاتھوں سے سب کام ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھیں آپ ایک اور طریقہ، جب میں نے فرسٹ ٹائم بنائی نا تو میں نے پوری کٹ کر دی تھی۔ کوئی بھی پرو نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ، بہت تجربے کرنے کے بعد بہت چیزیں کئی دفعہ خراب بھی ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ مجھ سے تو کبھی اتنی خراب نہیں ہوئی، یعنی کہ اللہ معاف کرے، گرانی نہیں پڑی، چیزیں کھائی جاتی ہیں، چلو شکل ذرا سی اوپر نیچے ہو جائے، لیکن الحمدللہ کبھی بنی ہوئی چیز کوڑے میں نہیں گئی، الحمدللہ کھائی گئی ہے۔ تو لیکن وہ میں کہوں یار اس نے تو اتنی صحیح بن گئی تھی فرسٹ ٹائم، اب کیوں نہیں بن رہی؟ تو پھر یاد مجھے آیا کہ میں نے تو اسے پورا ہی کٹ کر لیا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ پورا نہیں کٹ کرتے، بس ایسے کر کے یہ اس کو پردے میں ڈال دیا، غلاف چڑھا دیا۔ جو تھوڑی بہت کسر ہونا جب بیک ہوتی ہے نا تو تب بالکل ٹھیک ہو جائے۔ میری بیٹی کہتی ہے اماں یہ آپ نے بہت زیادہ ساتھ جوڑ دیا، میں کہا یار کچھ بھی نہیں ہوتا، ہو جائے گا۔ دراصل میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا نا، جو میرا یسٹ تھا نا وہ پچھلے سال کا تھا، تو وہ اتنی زیادہ پھولی نہیں، لیکن یہ تھا کہ ہارڈ بھی نہیں تھی، مزے کی بہت تھی، لیکن جس ہم ڈبل ہو جاتی ہے نا اس طرح نہیں ہوئی۔ یہ دیکھے جناب، میرے پاس اوون نہیں تھا، تو میں نے کئی بچیوں نے مجھ سے پوچھا، لڑکیوں نے، کہ بھئی ہمارے پاس تو اوون نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بنانے والی بنیں، آپ کے لیے ہم بنا دیں گے۔ دیکھیں یہ میری شادی کا پرانا کوکر تھا، اس کے بعد بھی کوکر ہیں میرے پاس، تو میں نے کہا نہیں، کوکر کیا موٹا ہوتا ہے تھلا، اس میں نے بیک کے دیکھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کی شکل چیک کریں۔ اور اوپر سے جب ریڈ نہیں آیا نا تو میں نے توا گرم کر کے نا اس کے اوپر رکھ دیا، پھر اس سے تو ایسا جلدی کلر آیا کہ میں خود حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا جناب۔ تو بہرحال یہ پھر میں نے وائٹ سوس والی ہوتے ہیں نا فلنگ،
یہ وائٹ سوس نہیں تھا، یہ جو یخنی ہوتی ہے نا وہ سوس میں ڈال دی تھی، یعنی کہ دودھ کی جگہ سوپ یخنی ڈال کر میں نے اس کو کی سوس بنائی تھی، اور یہ بھی بہت ہی اچھی بنی تھی۔ وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی کہ میں نے کس طرح بنائی۔ چلیں کوئی نہیں، نیکسٹ کسی ولاگ میں کر دوں گی۔ یہ ذرا گرم ہے نا، آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی جو میں نے کیا، میں نے یہ جلدی ہی ذرا گرم ہی ڈال دی نا، تھوڑی دیر فریزر میں رکھ لیتی تو پھر ٹھیک ہو جانا تھا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا اب اتنا ایکسپیرینس ہو گیا کہ میں نے اسے ہینڈل کر دیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا نا، اتنی زبردست بن گئی لیکن میرے ذہن میں ہی نہیں رہا۔ ہماری جو پبلک ہے نا اتنی تاولی ہوئی تھی تاولی سے مراد کہ انہیں کھانے کی اتنی جلدی تھی نا کہ انہوں نے مجھے ویڈیو بنانے ہی نہیں دی۔ ویسے بھی میری مہمان آ گئے تھے اور بس پھر میرے ذہن میں ہی نہیں رہا، باقی 3 کی میں نے بنا لی۔ یہ بہت ہی اچھی بنی تھی اس لحاظ سے کہ ایسے لگ رہا تھا نا کہ جیسے ہول والا کیک ہو، نمکین کیک چکن والا۔ تو جلدی میں ذرا اس کے ساتھ میں اور بھی محنت کرتی تو یہ اور بھی اچھی بنتی، کافی اچھی بن گئی تھی، لیکن مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ میں نے آپ کو ڈن ہونے کے بعد نہیں بتا سکی، کیونکہ جب میں آئی تو اس پر تو بری طرح حملہ ہو چکا تھا، فل اٹیک بچوں کا ہو چکا تھا شگل میلہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو حقیقت ہے اسے بتانے میں بندے کو وہ نہیں کرنا چاہیے، شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا جی، یہ پھر تل بھی آپ کی مرضی ہے، وائٹ ڈالتے ہیں بلیک ڈالتے ہیں، جو آپ کی مرضی ہے ڈالے۔ اب میں نے لحاظ کیا اور ہاتھ میں ڈال میں کہ یہ نہ ہو پھر بوٹل الٹاؤں اور پوری گری ہو۔ چلیں جی، دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔